السلام علیکم۔ آج ہم جو ڈس آرڈر جو ذہنی بیماری کرنے جا رہے ہیں وہ تقریباً بچپن میں تو ہم سب میں ہی پائی جاتی ہے، لیکن ٹین ایج میں یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کے کیا ڈائگنوسٹک فیچرز ہیں اور اس کا پورا کرائٹیریا کیا ہے اور اس کی کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم بات کریں۔ یہ بیماری ہے فکٹیشیس ڈس آرڈر۔ فکٹیشیس ڈس آرڈر از اے مینٹل ڈس آرڈر۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے in which a person acts as if they have a physical or psychological illness۔ اس میں فرد اس طرح ایکٹ کرتا ہے جیسے اسے کوئی بیماری ہے، جیسے اسے کوئی جسمانی بیماری ہے، جیسے کوئی اسے نفسیاتی بیماری ہے، اس طرح سے وہ شو کرتا ہے۔ when they themselves have created the symptoms، حالانکہ وہ سمٹمز اس نے خود کریٹ کی ہوتی ہیں۔ People with this disorder are willing to undergo painful or risky tests to get sympathy and special attention. People with factitious disorder deliberately produce symptoms of an illness for the purpose of receiving care and attention in a medical setting۔ اس میں فرد جان بوجھ کر کوئی علامات طاری کرتا ہے اور بہت سے رسکی ٹیسٹ کرواتا ہے، جیسے اینڈوسکوپی ہے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے، وہ تکلیف دہ پروسیس ہے یا جیسا بھی ہے وہ کہے گا، کیونکہ اسے اٹینشن چاہیے، اسے میڈیکل سیٹنگ میں اٹینشن لینا بہت پسند ہوتا ہے۔ ایون دیٹ اسے ہاسپٹل کی ساری سیٹنگ سے واقفیت ہوتی ہے، اسے میڈیکل ٹرمز کا پتہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ نرسنگ اسٹاف میں یا ڈاکٹرز میں یا پھر پیرامیڈیکل اسٹاف، ان میں یہ پایا جاتا ہے۔ ایون دیٹ جو میڈیکل اسٹور بناتے ہیں یا وہاں کام کرتے ہیں ان میں بھی یہ ڈس آرڈر پایا جاتا ہے۔ اس کی کیا لاجک ہے آپ خود سوچیں، کیونکہ ان کا کنسرن ہوتا ہے ان چیزوں سے اور ان کو واسطہ ہوتا ہے ڈیلی انہی چیزوں سے، تو یہ خود پر وہ چیزیں جو ہیں پرپسفلی ایکٹ کرتے ہیں۔ لینا کیا ہے انہوں نے کیئر لینی ہے، اٹینشن لینی ہے، اس وجہ سے۔ اب ایک اور ڈس آرڈر ہم نے دیکھا تھا، ابھی اور بھی تفصیل سے دیکھیں گے، ملنگرنگ میں تو ایسا ہی ہے کہ وہ ناٹک کرتا ہے، وہ ایسے شو کرتا ہے جیسے اسے بیماری ہے، اس میں بھی تو اسے کچھ چاہیے، اٹینشن چاہیے۔ اب وہاں پہ اسے فزیکل یا پریکٹیکل بینیفٹس چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ فیکٹیشیس ڈس آرڈر میں سائیکولوجیکل اٹینشن چاہیے۔ یعنی اسے یہ نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی کھانا آئے، میرے لیے کوئی برفی آئے، اسے جو لوگوں کی نظروں میں جو رحم ہوتا ہے یا پیار ہوتا ہے اسے وہ چاہیے، چاہے وہ اپنوں کا ہو چاہے وہ ڈاکٹرز کا ہو۔ تو اسے وہ لینے کے لیے وہ باقاعدہ ٹوکن لے کے تشریف لائیں گے پیشنٹ، اور وہ باری کا انتظار کریں گے کہ ڈاکٹر ایک نظر ہمیں دیکھ لے۔ Symptoms are not intended to get them practical benefits۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ علامات طاری کیے ہوئے ہیں ان کو کوئی پریکٹیکل بینیفٹس چاہیے، نہیں، ان کو سائیکولوجیکل بینیفٹ چاہیے۔ دی گین از بلیوڈ ٹو بی مینلی سائیکولوجیکل، ان کو سائیکولوجیکل۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات ہم کرتے چلیں، یہ بیماری زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ چیز آپ مد نظر رکھیے گا کہ ایسے بچے یا بچیاں جن کو گھر سے پوری طرح سے پیار اور پروٹوکول نہیں ملتا، وہ پھر اس طرح سے کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، ایک بہو تھی، چھوٹی ایج تھی اس کی، 19 ایئرز اولڈ تھی، اور اس کی شادی کو غالباً 1 سال 2 سال ہو گیا تھا۔ اس کی ساسو ماں اس پہ کافی تشدد کرتی تھی، ٹوکتی تھی۔ جی، وہ اس کے ہسبینڈ وہ ملتان میں یا کسی شہر میں کام کرتے تھے جو ان کے گھر سے دور تھا۔ اب اس کو جتنا پروٹوکول، جتنی محبت، جتنی کیئر چاہیے تھی وہ نہیں ملتی تھی، اور وہ کوئی بہت زیادہ عمر کی بھی نہیں تھی۔ اسے والدین کے گھر سے بھی وہ پروٹوکول نہیں ملا، والدہ فوت ہو چکی تھی، اس کی جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب ساس کا بھی تانا سننا ہے، اور ایک ہی بندہ ہے اس کی لائف میں اور وہ بھی دور رہتا ہے، اور وہ جب آتا ہے تو وہ اپنی والدہ کی باتیں سنتا ہے اور اس پہ چلاتا ہے۔ ایسے میں اسے ہو گیا فیکٹیشیس ڈس آرڈر۔ وہ چارپائی کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے فکس کر دیا، اور وہ اٹھتی نہیں ہے، وہ ایسے طاری کر دیتی تھی خود پہ، سمٹم جیسے دورہ پڑ رہا ہے، وہ دم درود ہر چیز کر لی، فروٹ بھی لا کے دینے، نہیں کھا رہی، جیسے ہی کوئی ادھر ادھر ہوتا تھا وہ سارے فروٹ کھا لیتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایسے 2 دن بھوکی رہنا ہے، اور پھر ایک دن اٹھنا رات کو کچن میں جا کے خود روٹی بنانی، کھانا بنانا اور کھا لینا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کیا چاہیے، کیا اسے چاہیے پروٹوکول، ٹھیک ہے۔ جب اسے میرے پاس لایا گیا تو وہ وہاں پہ لیٹ گیا کہ اب وہ لیٹی ہوئی ہے، اور میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے شال اوپر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی شال طریقے سے ہم اتار رہے ہیں، اس کی ساس کو باہر بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ جو چیزیں بتا رہی تھی اس کے سامنے وہ ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے اس کا فیکٹیشیس
اور بڑھے گا، وہ سمٹمس کو اور سویئر کر کے بتائے گی. تو پھر تھراپیوٹک انٹرونشنز کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ وہ نارمل، یعنی ایسے لوگ جو جب کسی کی نظروں میں آتے ہیں تو فوراً ہی وہ سمٹمس کو بڑھا لیتے ہیں. تو یہ سیلف ہارم بھی کر لیتے ہیں، مطلب خود کے زخم خراب کر لینا، خود کی پٹی خود خراب کر لینا، تو تاکہ میں یہ کیئر مجھے ملتی نہیں. بالکل ہوتی ہے، لیکن ان کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ان کو اس سے ہم نے نکالنا ہوتا ہے تھرو کاؤنسلنگ، تھرو سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنس. It's associated with severe emotional difficulties and patients' likelihood of harming themselves by continuing to produce more symptoms. یہ خود کو زخمی کر لیتے ہیں، اپنی سمٹمس کو بڑھاوا دینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کرتے ہیں، چاہے خود کو نقصان پہنچانا پڑے. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کو پروٹوکول ملے. آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا، اپنی وینس کاٹ لینا، مجھے درد دوسرے کو ہو، مجھے چاہا جائے، کوئی آ کے پوچھے وہ تم نے یہ کر لیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ہوگا. وہ پروٹوکول لینے کے لیے، وہ سائیکولوجیکل افیکشن لینے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. ریزلٹنگ ان گیٹنگ دیم سیلز unnecessary procedures and surgeries. ایسے لوگ سرجریز کرواتے رہتے ہیں، اپنے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، میڈیکل پروسیجر سے گزارتے ہیں خود کو، جو انتہائی پینفل ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کو یہی کہ یہ کسی کا پروٹوکول لے سکیں، یہ سمپتھی لے سکیں. وہ گین کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اس کو پیسہ بھی لگتا ہے، اس پہ ان کی ظاہر ہے یہ پینفل ٹریٹمنٹ سے بھی گزرتے ہیں. ان کو ٹینشن ملے تو یہ اور زیادہ سویئر کر کے پرابلمس کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی میں نے آپ کو پہلے بھی لیکچر میں بتایا تھا کہ ان کی اٹینشن سیکنگ، اس پہ ہم نے وار کرنا. ہم ان کے اٹینڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ اس کا پروٹوکول ختم کریں. ہمارے پاس یہاں پہ ایک والدہ آئیں، ان کے ساتھ ایک بیٹی تھی ان کی، وہ سیپریشن انزائٹی تھی. وہ والدہ کو دور نہیں بھیجنا چاہیے تھا، وہ دور جانا نہیں دیتی تھی. والدہ بازار بھی جانا نا، والدہ نے میں نے ساتھ جانا. والدہ بھی اس کے لیے روتی تھی ذرا سی بات پہ. وہ کہتے تھے میرے اسٹمک میں پین ہے، اور والدہ نے رات ساری رو برا حال کر لیا. اور وہ اس کو لڑکی کو یہ چیز اچھی لگتی تھی کہ والدہ میرے پاس ہے، والدہ میری کیئر میں رو رہی ہے، میری کیئر کرتی ہے. اور پھر اس کے ٹیسٹ سارے ہوئے، سب کچھ کیا گیا. اب وہ والدہ سے میں نے کہا کہ آپ اس کا پروٹوکول کم کریں. ٹھیک ہے، وہ سلاتے بھی ساتھ ہی تھے اسے، جیسے چھوٹی بچی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو بڑا مان لیں، یہ تسلیم کر لیں کہ یہ بڑی ہو چکی ہے، آپ نے اس کی شادی بھی کرنی ہے. ابھی میں نے اتنی بات کہی ہے تو اس کی والدہ ہزاروں قطار رونا شروع ہوگی، میری اتنی معصوم بچی ہے، میری ایسے بچی جیسے اسے گھر میں ہی رکھنا ہے اور اسے کسی کو نہیں دینا. اور ایسے میں بچی بھی ظاہر ہے پھر اس چیز کا شکار ہے. واٹ آر ٹائپس آف فیکٹیشیس ڈس آرڈرس؟ اس کی دو براڈ کیٹیگریز ہیں. فیکٹیشیس ڈس آرڈر امپوزڈ آن سیلف، یہ پہلی کیٹیگری ہے. اس میں انسان خود پہ سمٹمس جاری کرتا ہے، مطلب اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو بیمار شو کرواتا ہے. جتنی بھی وہ ہارڈ شپس لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے تاکہ وہ بیمار ہو جائے اور اس کو پروٹوکول ملے، اسے محبت ملے. دوسری کیٹیگری ہوتی ہے فیکٹیشیس ڈس آرڈر امپوزڈ آن این ادر. اس میں یہ والدین میں بہت پایا جاتا ہے، پیرنٹس میں، باپ میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن والدہ میں یہ بہت پایا جاتا ہے. بچے کو کوئی تکلیف دے دینا، خود کو چھوٹا بچہ ہے اور اسے تکلیف دے دینا، اور پھر خود اس پہ ترس کھانا، اور پھر چاہنا کہ دوسرے بھی میرے پہ ترس کھائیں. تو اس طرح کی کیٹیگری ہو جاتی ہے. کوئی کویشچن ہو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. آپ بھی کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں. سر جی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ نے اس کو کہا کہ اس کو پروٹوکول نہ دیں، جی، کہ جب اس نے پروٹوکول دینا بند کیا ہوگا پھر بھی تو وہ اگینسٹ ہو ہی سکتی ہے، تو اس کے دل میں آئی سکتی نہیں، آہستہ آہستہ وہ پروٹوکول تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرنا. تو پھر فار ایگزامپل سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ سہارا دیا ہوگا. والدہ خود جو ہے وہ اس میں طاقت نہیں ہے، اور وہ ماشاء اللہ طاقت میں جوان ہے، لیکن پھر بھی والدہ اس کو ایسا پروٹوکول دے رہی ہے، اسے بستر پہ کھانا دینا. اور تو یہ پروٹوکول آہستہ آہستہ بند ہوگا تو اسے ریئلائز ہوگا. اس کو رسپانسبلٹی بھی دی جائے گی، لڑکی کو رسپانسبلٹی دی جائے گی کلائنٹ کو، کہ یہ کام تم نے کرنا، چاہے وہ اس پہ جتنا بھی ہنگامہ کرے. تو آہستہ آہستہ اس کے بریک کرنا ہے. ساتھ میں سائیکو تھراپی بھی چل رہی ہے. اچھا، اس کے ٹریٹمنٹ میں آپ سائیکو تھراپی سے گزاریں گے اسے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ آپ کو میڈیسن دیں. ہاں،
اس کی جو سمٹمز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی میڈیسن دی جا سکتی ہے، دیگر میڈیسن اس کی کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو، ورنہ اس بیماری میں کوئی ایسا ہیلتھ ایشو نہیں ہوتا جس میں ہم کوئی پریشان ہو جائیں یا اسے کسی میڈیسن کی ضرورت پڑے. وہ جو خود کو نقصان دیں گے ظاہر ہے وہ مرہم پٹی کرنا یا کوئی بھی پروسیس سے اسے گزارا تو اس کے لیے جو کوئی میڈیسن دینا پڑے وہ دیتے ہیں. ادروائز یہ صرف سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشن سے صحیح ہو جاتا ہے یہ بات سے. جی اور کوئی کویشچن ہے جی؟